اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ذی وقار، قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ بڑی ہی مشہور معروف جس کو میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خلق الموت، موت کی تخلیق کی کس نے؟ اس مالک نے۔ زندگی کو بھی بنایا، انسان کو یہ زندگی عطا کی کس نے؟ اس مالک نے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے ایکم احسن عملا، کہ میں دیکھوں، تم کو آزماؤں، تمہاری آزمائش کروں کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ حضرات محترم، یہ مہینہ جو ہم گزار رہے ہیں اپنی زندگی میں، جو سانسیں ہمارے پاس موجود ہیں، آج مجھ سمیت یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے یہ پورا مہینہ گزارنا ہے۔ کسی کو کوئی خبر نہیں، مجھ سمیت ہم میں سے کتنے احباب اس نماز جنازہ میں ایسے ہیں جو آخری سانسیں، آخری دن، آخری ہفتہ، زندگی کا آخری مہینہ، زندگی کا آخری سال، زندگی کی آخری رات گزار رہے ہیں۔ یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آخری رات ہے، کس کا آخری ہفتہ ہے، کس کا آخری مہینہ ہے۔ یہ کوئی آدمی دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ میں زندگی کے اتنے سال گزاروں گا۔ المختصر دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مقدس مہینہ جس کا آج دوسرے حشرے کا آغاز ہوا ہے، یہ مغفرت کا حشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں یہ دعا بھی ہے ہمارے جانے والے محترم چودھری محمد اسماعیل صاحب کو اللہ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، لواحقین کو اللہ صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس سے قبل ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ محترم بیمار رہے، بیماری ہی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ میں اور آپ ہر شخص ایک نہ ایک دن اس زندگی کا یہ جو آخری لمحہ ہے نا، زندگی گزارنے کے بعد آخری لمحات یہی اس چارپائی پر ہوتے ہیں، ہم سب گزاریں گے، مجھ سمیت اس مقام پر ہر کوئی شخص گزرے گا۔ لیکن اعزاز والی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو، یہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ دن، یہ مہینہ، یہ مقدس لمحات ان کو عطا فرمائے۔ جمعرات کی رات ہے، کل آنے والی جمعہ بھی ہے، اور یہ مقدس دوسرے حشرے کا آغاز بھی ہوا ہے۔ یہ ایک نہ ایک دن اس مہینے میں نہ جاتے تو پھر بھی جائیں گے، 10 سال بعد بھی یہ جائیں گے۔ لیکن ان کے لیے خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقدس محترم مہینے میں ان کی زندگی کا اختتام لکھا، اور پھر محترم مقدس مہینے کے اندر مغفرت والے حشرے کا آغاز بھی ہے۔ آج کی یہ مقدس دن، مقدس رات جمعہ، شب جمعہ جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمائی ہے۔ اور اس کے علاوہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن بیمار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ مقرب فرشتے رزق کا موکل، کھانے پینے کا، چلنے پھرنے کا، اور بالخصوص یہ جو انسان کے گناہ ہوتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ اس کے گناہوں کو بھی اٹھا لو۔
اگر رب تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو دوبارہ زندگی عطا فرمانی ہوتی اس بیماری کے بعد، تو پھر اللہ وہ کھانے پینے کا وہ جو فرشتہ اس پر جو مقرر ہوتا ہے، اللہ اسے حکم فرماتا ہے کہ اس کا رزق واپس لٹا دو۔ چلنے کی جو قوت بیماری کی حالت میں انسان چرپائی پر ہو جاتا ہے، نہیں چل پھر سکتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اللہ نے اس انسان کو صحت عطا فرمانی ہوتی تو اللہ اس فرشتوں کو بھی حکم فرماتا کہ اب اس کی چلنے پھرنے کی جو قوت جو سلب ہوئی تھی، جو اس کو ضبط کیا تھا، اب اسے واپس لٹا دو۔ ہر ایک چیز جب واپس پلٹی جاتی ہے المختصر، تو وہ گناہوں والا فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم ثانی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، میرے مالک میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو پھر رب تعالیٰ رحیم کریم رب یہ فرماتا ہے کہ اب میری شان میری ربوبیت کے گوارا نہیں کرتی کہ میرے اس بندے نے اس بیماری میں اتنی تکلیف اٹھائی، اتنی اذیت، اتنا دکھ اس نے برداشت کیا ہے، اب اس کے گناہ اس کو میں لٹا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آبی مخلوق کی نظر، یعنی کہ سمندر کی نظر اس کے گناہ کر دو، تو انسان اگر دوبارہ اس کو زندگی ملتی ہے تو وہ نامہ اعمال میں گناہ پھر بھی نہیں لٹائے جاتے۔ تو یہ تو خوش نصیب شخص ہے کہ اس بیماری ہی کی حالت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں، یہ سفر آخرت طے کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک اعزاز بھی ہے کہ یہ گناہوں سے انسان پاک کو صاف بیماری کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ مشہور حدیث پاک، جب انسان بندہ مومن کو جب کوئی دکھ، درد، تکلیف، اذیت، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں جو کانٹا چبھتا ہے نا، تو رب رحیم کریم اس کے عوض بھی اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تو یہ تو ایک دل کے عارضے میں مبتلا تھے، کتنے دنوں سے یہ اس بیماری میں مبتلا، تکلیف، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اتنا کرم فرمایا۔ میں نے پہلے عرض کیا، میں اور آپ کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا، چاہے کسی کے پاس دنیا کا مال و دولت ہو، چاہے کسی کے پاس علم ہو، چاہے کسی کے پاس زہد و تقویٰ ہو، جو بھی شخص جس حال میں، چاہے کو گناہگاری کی، شراب خوری اور دیگر جو برائیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اگر انسان اس مقدس ماہ کے ادب و احترام میں ان بیماریوں کو بھی خیر بات نہیں کرتا، ان بیماریوں کو بھی نہیں چھوڑتا، اس پر بھی موت آئے گی۔ کوئی انسان اس مقدس مہینے میں ایک لمحہ بھی اس مالک کی نافرمانی میں نہیں گزارتا، دن بھر روزہ، رات بھر قیام، قرآن کی تلاوت، زہد و تقویٰ، موت اس پر بھی آئے گی۔ لیکن اعزاز والی بات یہ ہے، خوش نصیبی اور مقدر والی بات یہ ہے کہ اس حالت میں انسان جب اس دنیا کو چھوڑ کر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک فرشتے بھی آتا ہے نا، مومن کا استقبال کیسا ہوتا ہے؟ جب مومن کی روح نکلتی ہے نا، تو اس کے اول، دوم، سوم، ہر آسمان کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، بلکہ حتیٰ کہ پوچھا بھی جاتا ہے کہ یہ کون ہے؟ جواب دیا جاتا ہے ما ھذا الروح الطیب، یہ ایسی پاکیزہ روح جس سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ جب وہ فرشتے ایک آسمان سے دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک ان کا استقبال ہوتا رہتا ہے۔ دعا ہے، وقت ہو گیا ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، دعا ہے کہ ان کو اللہ صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ فکر آخرت بھی عطا فرمائے۔ اللہ تو ورثاء کی طرف سے ایک اعلان ہے جی کہ ان مرحوم چودھری محمد اسماعیل صاحب کا اگر کسی کے ساتھ لین دین ہو تو وہ حاجی عبد الخالق صاحب، ان کے جو اور دوسرے ان کے بانجے بھی محمد ابرار بھی، ان دو آدمیوں کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ کا لین دین انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسا روح جو اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو جس نے دینے ہو وہ ضرور ان کو عطا کریں، اور جس نے لینے ہو تو وہ فی سبیل اللہ اگر معاف بھی کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعم البدل عطا فرمائے۔